میں ایک دن ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عرب باشندہ جی سعودی عرب کا رہائشی تھا، وہ امریکہ چلا گیا. خدا نخواستہ کوئی دینی علوم نہیں سیکھتا تو ایک دنیا دار ہے جس نے تو زندگی آدھی گزار لی ہے. اتنا اس کو احساس ہونا چاہیے نا کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اور بالکل میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھٹی میں مجھے ملا ہے، بے تو شک. اس کے جو لوازمات ہیں مجھ پر عائد ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانی کون سے ایسے عقائد ہیں جو انسان کے اندر ہونے چاہیے اور جن کا علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کو؟ تو شادی کے بعد ایک اہم مسائل ہوتا ہے اولاد کا. اولاد جب ہو جائے تو اس کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے؟ میں تو جتنی بات کروں گا نا اس کا لب لبا آخری جو نقطۂ عروج ہے میری گفتگو کا جی وہ یہی ہے کہ دین اسلام سے بڑھ کر کوئی رستہ نہیں ہے. تو اولاد کی تربیت بھی اسلام کے سانچے میں ہو، جی وہ علوم سیکھیں، وہ سائنسدان بننا چاہتا ہے بنے، جی لیکن پہلے دینی علوم سے اس کی وابستگی بدرجہ اتم موجود ہو، اس سے آگے وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، جی تو وہ اس میں ساری چیزیں وہ اس سائے میں کرے گا جو اسلام کا سایہ ہے. جی جی تو وہ اسی جو ڈیلیوری ہوگی جی جی وہ انتہائی روح پرور ہوگی اور انتہائی خوش کن ہوگی اور انتہائی اعلیٰ درجے کی پھر ہوگی. اچھا، لیکن آپ اس میں اس کو حضرت خوف صاحب خدا بھی ہوگا، جی اس کے اندر اگلے کی جو ہے تکلیف کا احساس ہوگا بے کہ شک میں نے ان کو کہاں تک میری دسترس ہے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں ان کی خدمت کر سکوں. جی بالکل. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ میں ظلم کر لوں اور میں اپنے پیسے بٹور لوں اور میں اس کا وہ مرض اس میں ہے بھی نہیں، اگر ڈاکٹر ہے تو انجینئر ہے تو وہ اسی طرح جو اس کے متعلقہ کام ہوگا وہ اس کو اس خوشلوبی سے کرے گا جیسے اس کو دین سمجھاتا ہے. دین اسی طرح سمجھاتا ڈاکٹر بھی وہی کام کرے گا، وہ ادھر زگ زیگ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے اگر اس کے ساتھ مذہب کے ساتھ سولولی روحانی طور پر اس کا تعلق ہے تو. لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی اس سائڈ پہ نہیں بھی جاتا بالفرض، خدا نخواستہ کوئی دینی علوم نہیں سیکھتا تو ایک دنیا دار ہے جس نے تو زندگی آدھی گزار لی ہے. اتنا اس کو احساس ہونا چاہیے نا کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اور بالکل میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گھٹی میں مجھے ملا ہے، بے تو شک. اس کے جو لوازمات ہیں مجھ پر عائد ہیں. باقی دینی تعلیم اس میں نہیں لی ہے تو اتنا تو اس کو پتہ ہے. اگر پھر بھی وہ ان راہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کی جو چکا چوند اور اس کی غلاظت میں پڑ جاتا ہے اور لالچ اور ایسے امور میں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان میں پڑ جاتا ہے تو اپنی اس کی بدقسمتی ہے. بے شک. شاہ جی، ایک انسان کو سب سے پہلے کن علوم کا ہونا ضروری ہے؟ علوم تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اطلب العلم لو کان بالصین، اگر تمہیں چائنا تک بھی جانا پڑو تو علوم حاصل کرو. علوم حاصل کرنے کا منع نہیں ہے، اسلام میں ساری ضرورت پاکیزگی کی لیے. حرام کے طریقے سے کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے میں پھر آپ کی وہ روح بھی زخمی ہو اور آپ تن بدن میں وہ غلاظتیں موجود ہوں اور نفسانی خواہشات اس میں زیادہ ہوں. اور ایک دینی مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانی کون سے ایسے عقائد ہیں جو انسان کے اندر ہونے چاہیے اور جن کا علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کو؟ ہر کون سی مسلمان ایسی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جو معاشرے کے اندر جو بھی خرافات ہیں ان سے دوری اور جو بھی اچھائیاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تفویض کی ہیں. یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں حضور والا کہ خرافات اور کیا بہتر ہے، اس کے خرافات تو لیے کیا یہی ہے نا، نقصان ہے؟ خرافات تو میرے خیال بچہ سمجھتا ہے کہ جو غلط کام ہے جتنے بھی، وہ تو ایک ہندو بھی ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں، اور وہ اس پہ اگر چلے گا. فار ایگزامپل شراب پینا منع ہے، بے شک. اور ہندو کو بھی پتہ ہے شراب پینا منع ہے، غلط ہے. اچھا. ہاں جی، ان کے عقیدے اپنے عقیدوں کے مطابق ہر مذہب میں منع ہے شراب. جی ہاں جی. یہ ہیجانی کیفیت طاری کرتی ہے، غلاظت کی طرف لے جاتی ہے، پھر طبیعت کو دوسری طرف لے جاتی ہے. تو صحیح. اسی طریقے چوری ہے تو چوری بھی کسی مذہب میں اجازت نہیں ہے. بالکل.
اسی طرح بد اخلاقی ہے. اچھا ہاں جی. میں ایک دن ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عرب باشندہ جی سعودی عرب کا رہائشی تھا، وہ امریکہ چلا گیا. تو اس کی کسی سے ملاقات ہوئی، جو اس کو گھر ملا اس میں ایک میاں بیوی اور ان کا ایک بیٹا تھا، انگریز تھے. اچھا ان کے ساتھ اس کو رہائش مل گئی. صحیح. تو وقت ان کا اچھا گزر رہا تھا، وہ کرایہ ان کو دیتا تھا، لین دین چل رہا تھا. ایک دن ان کو کوئی کام پڑ گیا تو وہ بچہ اس کے پاس چھوڑ گئے. بچہ مالک مکان. مالک مکان کہ یار اس کو ذرا سنبھالنا، دھیان رکھنا کہ بچہ ہے، تو ہمیں کچھ چھوٹا سا کام، پھر واپس ہم جلدی واپس آ جائیں گے. تو وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی. بچہ بھی اس سے مانوس بھی ہو چکا تھا. جی. ایسا ہوا کہ وہ بچہ کہیں کچن میں چلا گیا. وہ تو دیکھ تو رہا تھا کہ ادھر ہی ہے، کہیں باہر نہیں جا رہا. باہر تو ان کے ویسے بھی لاک ہوتے ہیں. جی. تو بچہ وہ کھیلتا کھولتا اندر گیا، تڑاک سے آواز آئی اور بچے نے زور زور سے رونا شروع کر دیا. اچھا. اس سے کوئی ہوا کیا کہ اس سے کوئی گلاس گر گیا، وہ کرچی کرچی ہو گیا. اچھا. وہ دوڑ کر آیا کہ شاید کہیں زخمی تو نہیں ہوا جس وجہ سے، یا کوئی اس کو چوٹ تو نہیں لگی. جی. تو وہ رو رہا تھا. تو اس نے اس کو دلاسا دیا. اچھا. اور کہا کہ میں گلاس لا کر رکھ دوں گا اگر اس سے تم پریشان ہو تو. ہاں جی. اپنی طرف سے وہ اس کو ہمدردی بتا رہا تھا. تو تم دلاسا دے رہا تھا. ہاں تم میرا نام لے دینا گھر والوں سے کہ ان سے گلاس گرا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اور میں کل گلاس لا کے رکھ دوں گا. اچھا. تو وہ واپس آئے، بچے سے ان کی ملاقات ہوئی. تو وہ گلاس ٹوٹا ہوا پڑا تھا، اس کے شیشے کرچی پڑی تھی. ہاں جی. میں کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ وہ انکل تو مجھے یہ کہہ رہے تھے. بچے نے سچ سچ بتا دیا ہاں کہ میں گلاس رکھ دوں گا، تم میرا نام کر دینا تاکہ تمہیں کچھ نہ کہیں. تمہیں کچھ نہ کہیں. تو ان کی دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارا مکان خالی کر دیں. اچھا. وجہ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ ہمارے بچے کو جھوٹ سکھا رہے تھے. اچھا. تو ہم بچوں کو جھوٹ کی طرف بالکل نہیں جانے دیتے. ہم شروع سے بچے کو کہتے ہیں جو بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، سچ بولنا ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہ غیر مذہب کا یہ معیار ہے، آپ جی. اندازہ لگا لیں گے. اگر یہی معیار ہم مسلمانوں تو کے یہی اندر ہو بات جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی کہ جھوٹ. ایک صحابی تھے جو آپ کے خدمت اقدس میں پیش ہوئے اچھا. کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جی. جس سے میں نیکی کی طرف راغب ہو نیکی کی جاؤں، طرف راغب ہو جاؤں. مجھ سے غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑو. اچھا. اب جس وہ کام میں ہاتھ ڈالتا ہے غلاظت والے میں، غلط کام میں، جی. تو یعنی آپ غلط کام تو آپ بچے تو نہیں ہے کہ آپ نہ سمجھ سکتے ہو نا. جتنے بھی غلط کام ہے وہ جس طرف اس کا خیال آتا ہے کہ میں یہ ابھی کر لوں، پھر یہ کہتا کہ یار میں ادھر اگر پوچھیں گے تو آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، تو میں کیا کہوں گا؟ جی نہیں میں نے کیا ہے تو شرمندگی ہوگی. اگر جھوٹ بولوں گا تو میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں. بے شک. تو اس ایک جھوٹ کی رکاوٹ کی وجہ سے جو عہد کر گیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ ٹوٹلی اس رستے پہ چل پڑا جو اسلام چاہتا تھا. اچھا. ہاں جی. صرف ایک عادت اپنا، ایک عادت کو اس نے چھوڑا. تو اس نے کہا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ پوچھیں گے تو میں کہوں گا میں تو نہیں پڑھی ہے. تو یہ شرمندگی ہوگی. جھوٹ ہوا، اور جھوٹ بولوں گا کہ ہوگی. پڑھی ہے جی. ہاں جی. تو پھر میں اتنے دربار میں وعدہ کر کے آیا ہوں. تو اس کی ساری کایا ہی پلٹ گئی ایک جھوٹ کے مسئلے سے. شراب کی نوشی کے بارے میں جتنی بھی وہ غلاستیں تھیں اور زنا کے بارے میں، جی. کوئی بھی میں کام کرنے جب لگتا تھا تو وہ کہتا تھا میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وعدہ کیا میں جھوٹ کیسے بولوں گا، جھوٹ ہی تو مجھے روک رہا ہے. جی. تو اس لیے دوسری قوموں کا بہت مطلب کہ آپ کو برائیوں سے اور ہر چیز سے بہت سی چیزوں سے بچاتا ہے جھوٹ. اگر ایک انسان سے آپ اپنی سوسائٹی زندگی میں میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں جی تو وہ چیز تو پھر پروان نہیں چڑھتی نا. جھوٹ بولنے سے بالکل نقصانات تو ہوتے ہیں لیکن اس سے آپ کو پھل نہیں ملتا پھل نہیں ملے گا کبھی بھی.